اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفجر 23 اور 30 اور 32 آیت مکیۃ۔ یہ سورہ فجر ہے جس کی ابتدا ہو رہی ہے یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر سے۔ اس سورہ کے بارے میں یہ تو مسلم ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا ہے، لیکن اس میں اختلاف یہ ہے الگ الگ وجوہات کی بنیاد پر کہ تعداد آیات کیا ہیں۔ تو 3 نظریے بیان کیے گئے ہیں، فہرست میں ہی یا ہیڈنگ میں ہی یا عنوان میں ہی بیان کیا انہوں نے کہ یا تو یہ ہے کہ 29 آیتیں ہیں اس میں، یا 30 آیتیں ہیں، یا 32 آیتیں ہیں۔ 2 آیتوں کو کہیں کسی نے 1 مانا ہے، کسی نے اس کو 2 مانا ہے، اس طریقے سے کر کے اختلاف سامنے آیا ہے، ورنہ سورہ وہی مکمل سورہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، صبح کی اور 10 راتوں کی۔ یہ جو بعض کلمات کی وضاحت تفسیر سے پہلے ہم کر دیتے تھے یا اردو ترجمہ، وہ شاید آج اس طریقے سے بیان نہ ہو سکے، اور میں مسافرت پر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ متن درس آپ تک پہنچ جائے۔ بیچ میں کچھ دروس کا ناغہ بھی ہوا ہے، لہٰذا میں حاشیے میں اور تفصیل میں وارد ہوئے بغیر تفسیر شبر کے متن میں وارد ہو رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، صبح کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور زوج کی قسم ہے اور فرد کی قسم ہے، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم ہے کہ جب وہ تمام ہو جائے، سمٹ جائے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس قسم میں صاحبان عقل کے لیے کچھ قسم کی چیزیں ہیں، غور اور فکر کی چیزیں ہیں۔ یہ ایک سوالیہ انداز ہے اور ایک طریقے سے یہاں متنبہ کرانے کی کوشش ہے، یا متنبہ کرانے کا ارادہ ہے۔ بہرحال ترجمے کو تو میں نے عرض کیا کہ بیان نہیں کرنا تھا، اس کی وضاحت نہیں کرنا تھا، متن تفسیر میں وارد ہونا ہے، اور اسی متن کی کتاب سے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں اور اپنے لفظوں میں چند جملے ترجمے کے طور پیش کر دیے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل عبارت میں۔ والفجر یعنی فجر سے مراد کیا؟ الصبح وصلاتہ، یعنی الصبح وصلاتہ، صبح کی قسم اور اس کی نماز کی قسم، یعنی نماز صبح کی اور نماز فجر کی قسم۔ وقد یخص بفجر عرفہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یخص و یختص دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہاں یخص ہے۔ وقد یخص بفجر عرفہ، اور بعض روایات کے اعتبار سے یا بعض مفسرین کے کہنے کے اعتبار سے یہ کون سی فجر ہے؟ یہ فجر عمومی نہیں ہے، ہر روز کی نماز فجر یا فجر نہیں ہے، بلکہ روز عرفہ اور اس کی نماز مراد ہے، روز عرفہ کی جو فجر ہے، جو صبح ہے۔ او النحر، یا یہ کہ روز قربانی، نحر یعنی قربانی، ونحر وصلی لربک ونحر، او النحر روز قربانی یعنی 10 ذی الحجہ مراد ہے۔ کیوں؟ لقولہ، کیونکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کیا؟ ولیال عشر، تو اگر 10 راتیں مراد ہیں اور اس لحاظ سے دیکھا جائے 10ویں صبح جو ہے وہ مستحق کی قسم ہے، تو یہاں مراد جو ہے 10 ذی الحجہ ہے، روز قربانی ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، اے عشر ذی الحجہ۔ اب یہاں بھی الگ الگ نظریے بیان کیے گئے ہیں، یا تو ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، شب اول، شب دوم، یہاں تک کہ شب دہم ذی الحجہ،
یا رمضان کے آخر کی جو 10 راتیں ہیں جن راتوں میں شب قدر کے ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، یہ مراد ہے۔ نکرت تعظیماً، اب اگر خاص راتیں مراد ہیں تو نکرہ کیوں آیا ہے؟ ولیالن نکرہ کی شکل میں آیا ہے، حالانکہ کئی جگہوں پر لیل کو معرفہ بھی استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پر نکرہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ واللیل اذا یغشاہا ہے، اسی سورہ میں آگے ہے واللیل اذا یسر، یہاں پر ولیالن عشر نکرہ، تو نکرہ جو ہے وہ تعظیماً ہے، یعنی ان راتوں کی عظمتوں کو، چونکہ نکرہ استعمال کیے جانے کے جو موارد ہیں ان میں سے ایک مورد جو ہے وہ تعظیمی مورد ہے، تعظیماً نکرہ استعمال کیا جاتا ہے، نکرہ لایا جاتا ہے عبارت میں، یہ ادبی نکتہ ہے، لہذا فرماتے ہیں وَنُكِّرَتْ تعظیماً، یہ نکرہ اس لیے آیا ہے کہ تعظیم مراد ہے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع کی اور وتر کی، یعنی زوج کی اور فرد کی۔ البتہ یہاں میں عرض کر دوں کہ کئی ایک تفسیروں من جملہ میں آج علامہ ذیشان حیدر جوادی کی تفسیر سے کچھ آپ کی خدمت پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، وقت ملا تو آگے تفصیل بھی اس کی پیش کروں گا، کہ یہاں ایک بہت بڑا طبقہ شیعہ مفسرین کا ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ یہاں مراد جو ہے صبح عاشور ہے اور 10 رات سے عشرہ محرم کی 10 راتیں ہیں، اور یہ اور اسی بنیادوں پر اس سورہ کو سورہ حسین بھی کہتے ہیں یا سورہ حسینی بھی کہتے ہیں بعض مفسرین اور علماء، من جملہ علامہ جوادی نے تحریر کیا ہے کہ یہ سورہ حسینی بھی کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے، ابتدا جو ہے والفجر ولیال عشر سے ہوئی ہے، اور سورہ کی انتہا جو ہو رہی ہے نفس مطمئنہ پر ہو رہی ہے، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ الی آخرہ، تو اس وجہ سے شروع میں عشرہ حسینی کا تذکرہ ہے، آخر میں نفس حسینی کا تذکرہ ہے، نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ حسینی یا سورہ حسین بھی بولتے ہیں۔ بہرحال تو ایک نظریہ جو ہمارے یہاں کافی حد تک مستحکم نظریہ بھی مانا جاتا ہے، وہ والفجر ولیال عشر سے مراد محرم کی 10 راتیں اور صبح روز عاشورہ مراد ہے، جس کو انہوں نے یہاں پر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان نہیں کیا ہے، اور جو شیعہ سنی دونوں میں کامن نظریہ ہے، مشترک و مشہور نظریہ، اس نظریے کو یہاں پیش کیا ہے، دو نظریوں کو، کہ یا تو ذی الحجہ کی 10 راتیں یا مراد ہیں آخر کی شروع کی، یا رمضان کی 10 راتیں مراد ہیں آخر کی۔ والشفع والوتر، اور شفع سے کیا مراد ہے؟ البتہ والفجر، ایک بات میں انڈر بریکٹ کہہ دوں، والفجر ولیال عشر کا جب برابر سے ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھتے ہیں نا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قرینہ صحیح نہیں بیٹھتا ہے کہ فجر سے مراد جو ہے کسی مہینہ کی صبح ہو اور رات سے مراد کسی مہینے کی راتیں ہوں، لیکن جب ہم عشر محرم والی راتوں کو مراد لیتے ہیں اور فجر سے فجر روز عاشورہ، تو اس میں ایک ہم آہنگی اور سازگاری بھی سمجھ میں آتی، بالخصوص نفس مطمئنہ والی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع کی اور قسم ہے وتر کی، قسم ہے شفع کی اور قسم ہے وتر کی، یعنی کیا؟ اے الاشیاء، یعنی تمام چیزوں کی قسم، چاہے زوج ہوں چاہے فرد ہوں، دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کی قسم، الاشیاء چیزوں کی قسم، کلھا زوجہا وترہا، چیزوں کی قسم یہاں کھائی جا رہی ہے، چاہے وہ زوج ہوں یا وتر ہوں، جوڑا ہوں یا فرد ہوں، اور نفس العدد، یا اشیاء مراد نہیں ہیں بلکہ خود عدد مراد ہے، مطلب کیا؟ یعنی زوج کی قسم اور فرد کی قسم، عدد زوج کی قسم اور عدد فرد کی قسم۔ اب الخلق، یا تو مخلوقات مراد ہیں، کیوں؟ لقولہ تعالی، کیونکہ پروردگار عالم کا قول خود موجود ہے قرآن مجید میں، ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہم نے ہر چیز میں سے زوج بنایا ہے، جوڑا کر کے بنایا ہے، دو کر کے بنایا ہے، تو یہاں مخلوقات خدا مراد ہے کہ قسم ہے خلق کی، چاہے وہ زوج کی شکل میں ہو چاہے وتر کی شکل میں ہو۔ اور دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ والخالق، نہیں سوری آیت ختم ہو گئی، کہ
کہ خلقنا زوجین ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور والخالق یعنی خلق مراد ہے اور خالق مراد ہے، لأنہ فرد کیونکہ خالق جو ہے وہ فرد ہے، تو شف سے مراد مخلوق ہے جو زوج میں ہے جیسا قرآن بیان کیا گیا، اور وتر سے مراد خالق ہے جو واحد ہے، واحد هو الواحد القہار قل هو اللہ احد۔ او شف الصلاۃ و وترها، یا نماز شب کی نماز شف اور نماز وتر مراد ہیں۔ نماز شف 2 رکعت نماز کو کہتے ہیں، اور نماز وتر جو ہے وہ 1 رکعت نماز کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں نمازیں وہ ہیں جو رات میں پڑھی جاتی ہیں، جسے نماز شب کے حصوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان 11 رکعتوں میں سے 2 رکعت نماز شف ہے اور 2 رکعت نماز وتر ہے، ان دونوں نمازوں کو مراد لیا گیا ہے۔ اور یوم النحر و عرفہ، یا اس سے روز قربانی یعنی 10 ذی الحجہ مراد ہے، اور عرفہ مراد ہے، روز عرفہ مراد ہے۔ رویہ ذالک عن النبی والائمہ، اور یہ جو ہے روز قربانی یا روز عرفہ جو ہے اس کا تذکرہ ہمیں روایات نبی اور روایت ائمہ میں بھی ملتا ہے، کہ ائمہ کی اور انبیاء کی روایات میں بھی ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، روز قربانی کا بھی اور روز عرفہ کا بھی تذکرہ ہوا ہے، تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم اذا یسر، یسر سے مراد کیا ہے نا، یسر سے مراد یسری فی الحالین، کہ جو دونوں حالت میں سیر کرے، یسری فی الحالین نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ واللیل اذا یسر یعنی یمضی کا اذا ادبرا، ٹھیک ہے، اور یسری فی ہے وحذف الیا اکتفاء بالکسرت، حل فی ذالک القسم قسم لذی حجر، یہاں پر ذرا سا واللیل اذا یسر کی مجھے چونکہ وضاحت کرنا ہے، کچھ کلمات ایسے ہیں جس کی تھوڑی سی وضاحت دینی ہے، البتہ ان کلمات کی کہ جو تفسیر میں وارد ہوئے ہیں، لہٰذا اپنی گفتگو کو میں آج یہیں پر روکنا چاہوں گا، اور مزید گفتگو کو انشاءاللہ اگلے جلسے میں آگے بڑھاؤں گا۔ بہرحال تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا جو باتیں، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ایک بار اور عرض کر دیتا ہوں، ایک بار اور پیش کر دیتا ہوں کہ خالق کائنات نے اس سورے میں جو سورہ فجر ہے، پروردگار عالم نے فجر کی قسم بھی کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم بھی کھائی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر شف اور وتر کی قسم کھائی ہے، جس کے لیے الگ الگ نظریات ہیں۔ بہرحال جو شب ہے اس شب سے مراد کیا ہو سکتا ہے، اور جو روز ہے یعنی صبح ہے اس صبح سے مراد کیا ہو سکتی ہے۔ یہاں جو رمضان کی راتیں ہیں 10 راتیں وہ بھی مراد دی جا سکتی ہیں، جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں شروع کے 10 دنوں کی وہ بھی مراد لی جا سکتی ہیں، لیکن ہم کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ کے بہت سے فضائل پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی طول تاریخ میں، لہٰذا بہت سے نظریات جو واقعی نظریات تھے وہ مخفی رہ گئے یا مخفی کیے گئے دوسرے راویوں کی طرف سے، لہٰذا ہماری معتبر کتابوں میں اور تفسیری کتابوں میں جب اس سے مراد ایک قول عاشور کا ہے تو وہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرینہ بھی یا تو نفس المطمئنہ اس بات کے اوپر تائید کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔